شیخ حریفی صاحب سعودی عرب کے بہت بڑے عالم ہیں. ایک شخص ان کے پاس آیا، اس کا ہاتھ شل ہو چکا تھا، کام کرنا چھوڑ چکا تھا. 3 دم کیے، کوئی اثر نہیں ہوا. حریفی صاحب نے کہا مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگوں سے زیادتی کرتے ہیں، آپ لوگوں سے کسی شخص کا آپ نے حق مارا ہے، اس زیادتی کے نتیجے میں آپ کو بد دعا لگی ہے، اس بد دعا نے آپ کے ہاتھ کو شل کر دیا ہے. وہ کھاتا بھی تھا آدمی تھا. اس نے کڑوی کے سیدھی باتیں شیخ صاحب کو سنائی اور چلتا بنا. کچھ عرصے کے بعد اسی شخص کی اسی جگہ پہ عالم عرب کے بہت بڑے عالم دین سے، اسی عالم دین سے ملاقات ہوتی ہے. اس وقت اس کا ہاتھ کام کر رہا ہے. فرمایا مجھے پہچانا ہے؟ کہا نہیں، میں نے آپ سے 3 دم کروائے تھے، میرا ہاتھ شل ہوتا تھا، وہیں پہ اڑا ہوا تھا، رکا ہوا تھا، کام ہی نہیں کر رہا تھا. تو آپ نے مجھے ایک لفظ کہا تھا کہ آپ نے کسی سے زیادتی کی، میں نے آپ کو بڑی کڑوی کسیلی باتیں سنائی اور چلتا بنا. لیکن جب میں اپنی گاڑی میں بیٹھ گیا، گھر گیا، رات کو سویا، اٹھا، جب بھی حالت بیداری میں ہوتا مجھے آپ کا یہ جو جملہ تھا نا یہ ڈستا رہا. نتیجتاً میں نے اپنی زندگی کو، گزشتہ زندگی کو ٹٹولا، اسے تلاش کیا. مجھے ایک واقعہ ملا کہ میں نے ایک بیوہ عورت جو مجھے اپنی جگہ رہائش کی جگہ نہیں بیچنا چاہتی تھی، اس کی رہائش کی جگہ کو میں نے پٹواری سے 2 نمبر طریقے سے اپنے نام منتقل کروایا اور اسے وہاں سے رفو چکر کروایا. اور جس دن میرے ملازم اس کا سامان اٹھا کے پھینک رہے تھے وہ اس طرح کھڑی تھی. میری زندگی میں یہ ایک واقعہ تھا. اب میں اس عورت کو ڈھونڈنے لگ گیا. بالاختصار تمہید میں زیادہ وقت نہ لے جاؤں، بالاختصار جب میں نے اس عورت کے ساتھ اپنے معاملے کو بہتر کیا، جو ہی اس نے مجھے کہا کہ میں نے تجھے معاف کیا، اسی وقت میرا وہ جو شل ہاتھ تھا، کام سے رک چکا ہاتھ تھا، نکارا ہاتھ تھا، اسی وقت حرکت میں آ گیا اور میری معمول زندگی دوبارہ بحال ہو گئی. تو بعض اوقات زندگی میں لوگوں کی بد دعائیں، لوگوں کے ساتھ کی گئی زیادتیاں آپ کی زندگی کے معاملات کو الجھا کے رکھ دیتی ہیں. آپ ان کو عبادات سے بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دراصل اگر لوگوں سے اپنے کیے گئے معاملات کو بہتر نہ کیا جائے تو یہ گتھی سلجھتی نہیں ہے، پہلے سے زیادہ الجھنا شروع ہو جاتی ہے. اس لیے کوشش کریں عبادات کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات کو بھی بہتر کریں، اپنے معاملات میں زیادتی سے باز رہیں، لوگوں کو تکلیف دینے سے باز رہیں.